حلوہ پراٹھے والا۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام تھا علی اور دوسرے بھائی کا نام تھا اکرم۔ دونوں بھائی اپنے سوبھاؤ کے کارن ایک دوسرے کے بالکل وپریت تھے۔ بڑا بھائی علی حلوے پراٹھے کی ٹھیلی لگاتا تھا۔ اسی طرح دوسرا چھوٹا بھائی اکرم ایک نمبر کا آلسی تھا، کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا۔ اکرم بس جلد سے جلد امیر بننے کے سپنے دیکھا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ چھوٹا بھائی اکرم اپنی بھابھی کے لیے سوٹ لے کر آیا۔ اکرم نے سوٹ بھابھی کو دیا، جو اکرم کی بھابھی کو بہت پسند آیا۔ سوٹ دیکھ اکرم کی بھابھی نے کہا، ارے اکرم، تو کچھ کماتا بھی نہیں ہے، پھر تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اکرم بولا، بھابھی جان، آپ یہ سب مت پوچھا کرو، میں تو صرف جگاڑ کرتا ہوں اور ان جگاڑ سے میں بہت ہی جلدی امیر بن جاؤں گا۔ یہ سب باتیں سن کر اکرم کا بڑا بھائی علی بولا کہ تو ان جگاڑوں سے زیادہ بھلے ہی دنوں امیر تک بن نہیں جائے، رہے گی۔ پر ایسے اتنے پیسوں میں سے اکرم کمائی گئی بولا تیری کہ امیری بھائی جان، آپ تو رہنے دو، آپ ایمانداری سے کام کرتے ہو، لیکن ایمانداری سے صرف ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، امیر بننے کا سپنا نہیں۔ اتنا کہہ کر اکرم ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کا منہ بند کرا دیتا تھا۔ علی بازار کے بیچ میں حلوہ پراٹھے کی ٹھیلی لگاتا تھا۔ علی کا بنا حلوہ اچھی کوالٹی کا ہوتا تھا، جس کے کارن گراہکوں کی بھیڑ ہمیشہ ہی علی کے ٹھیلے پر لگی رہتی تھی۔ لوگوں کو علی کا بنایا حلوہ اتنا پسند آتا تھا کہ لوگ حلوہ پیک کرا کر اپنے گھر بھی لے جایا کرتے تھے، لیکن اس میں علی کو اپنے منافع میں کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک بار جب علی نے اپنے پورے مہینے میں حساب اپنی پتنی فاطمہ کو دیا تو علی کی پتنی فاطمہ نے کہا کہ اس بار کا منافع کا حساب پچھلے مہینے کے حساب سے کم ہے۔ اس پر علی کی پتنی فاطمہ بولی کہ ایسے تو ہمارا گزارا نہیں چل پائے گا۔ جب علی بولا کہ اس مہینے تیل کے دام بڑھ چکے ہیں، اس لیے منافع تھوڑا کم ہوا ہے، یہ سن کر فاطمہ بولی کہ آپ بھی اپنے حلوے اور پراٹھے کے دام بڑھا دیجیے، اچھا منافع ہوگا۔ اس پر علی بولا کہ نہیں فاطمہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو زیادہ لوگ میرا بنا ہوا حلوہ نہیں خرید پائیں گے۔ اس کے بعد فاطمہ نے کہا کہ جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ علی اور فاطمہ کی یہ باتیں علی کا چھوٹا بھائی اکرم سن رہا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ فاطمہ کو ایک فون آتا ہے۔ فون پر بات کرتے ہی وہ رونے لگتی ہے۔ جب علی فاطمہ کو دیکھتا ہے کہ فاطمہ رو رہی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا فاطمہ، کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ بتاتی ہے کہ میری چاچی اب اس دنیا میں نہیں رہی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے جلد سے جلد چاچا کے یہاں جانا ہوگا۔ یہ سن کر علی بولتا ہے، رو مت فاطمہ، میں بھی تمہارے ساتھ چاچا کے یہاں چلتا ہوں۔ اس کے بعد علی اپنے بھائی اکرم سے کہتا ہے کہ جب تک میں نہیں آتا تب تک تم حلوے پراٹھے کی ٹھیلی لگانا اور دیکھنا کہ میرے گراہکوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا کہ میں حلوہ بنانے کے لیے دکان سے مہنگا اور اچھی گنوتا کا سامان خریدتا ہوں، تم سستے کے چکر میں مت پڑنا۔ اتنا کہہ کر علی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اکرم حلوے پراٹھے کی ٹھیلی لگانا شروع کر دیتا ہے۔ گراہک آ کر آرام سے حلوہ پراٹھا کھا رہے ہیں۔ اکرم دیکھتا ہے کہ پراٹھا بنانے کے لیے تیل ختم ہو گیا ہے۔ اکرم سوچتا ہے اگلی صبح جا کر وہ دکان سے سارا سامان خرید لے گا۔ اگلی صبح جب اکرم سامان لینے دکان جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کر سستا تیل لے لیتا ہے کہ یہ کون سا اس کے گھر میں اپیوگ ہونے والا ہے۔ روز کی طرح لوگ ٹھیلے پر آ کر حلوہ پراٹھا کھانے لگتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد
2 گراہک آتے ہیں۔ ہم نے تمہارے یہاں سے حلوہ کھایا تھا اور ہماری طبیعت خراب ہو گئی۔ تمہارا بڑا بھائی علی کہاں ہے؟ ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسا حلوہ بنایا ہے۔ یہ سن کر اکرم ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ کئی دنوں سے سستا اور ملاوٹی تیل میں بنا حلوہ پراٹھا بیچ رہا تھا۔ یہ بات جب علی کو پتہ چلتی ہے تو وہ اکرم کو بہت ڈانٹتا ہے اور اکرم سے کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے معافی مانگے۔ اکرم کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے۔ کہانی میں ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے، ہمیں اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ایمانداری اور محنت سے کمایا پیسہ جیون میں سکھ سمردھی لاتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اسے لائک اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کرنا۔ دھنیہ واد۔